الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. رب کبریا نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرنے کی پابند ہیں. ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں، گناہ کر سکیں. فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، زمین اور آسمان ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کہا تھا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. آسمان سے کہا تھا، زمین سے کہا تھا، اختیار لے لو، اپنی مرضی کے ساتھ میری عبادت کرنا، اپنی خواہش کے ساتھ میری عبادت کرنا، اور تمہارے پاس میری نافرمانی کا بھی اختیار ہوگا. لیکن کسی نے بھی اس اختیار کو قبول نہیں کیا. یہ اختیار انسان کو دیا گیا. انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا. انسان اپنے آپ پر بڑا ظلم کرنے والا ہے، بڑا جاہل ہے. انسان نے اس اختیار کو قبول کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ یہ ایڈوانس پیسے لے لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لینے، ہم سے خرچ ہو جائیں گے، ہم یہ ایڈوانس پیسے نہیں رکھیں گے. اسی طریقے سے زمین و آسمان نے، کائنات کی بقیہ چیزوں نے اختیار نہیں لیا کہ اگر ہم نے اختیار لے لیا تو یہ اختیار کی وجہ سے ہم نافرمانی کر بیٹھیں گے. اگر ہم نے اس اختیار کو قبول کر لیا تو پھر اس اختیار کو قبول کرنے کے بدلے میں ہم رب کے نافرمان ٹھہریں گے. ہم اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے. لیکن انسان جو ہے ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، انسان جو ہے ہی ناواقف اور جاہل، اس نے اس اختیار کو قبول کر لیا.
اب رب کبریا کو پتہ تھا کہ میں نے اس کو اس اختیار دیا ہے، اب یہ اس اختیار کا غلط استعمال کرے گا، اب یہ میری نافرمانیاں کرے گا باوجود اس کے کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ نافرمانیاں نہ کرے، اب یہ گناہ کرے گا باوجود اس کے کہ یہ گناہ نہ کرے، اب یہ رب کا باغی بنے گا باوجود اس کے یہ بغاوت سے انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا اس بات کا کہ انسان میری نافرمانی سے باز نہیں آئے گا، تو رب کبریا نے انسان کو ایک گولڈن چانس بھی عطا کر دیا جس کا نام ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ گناہ کرے گا، یہ اختیار کا غلط استعمال کرے گا، یہ بغاوت اور سرکشی کرے گا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، لیکن جب جب یہ ظلم کرے، جب جب یہ اپنے آپ پر زیادتی کرے، جب اپنے آپ کو بغاوت پر اکسائے، تو پھر جب اسے احساس ہو توبہ کر لے تو ہم اس کی بغاوت، سرکشی، ظلم اور گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ رب کبریا کا انسان پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتیوں کے پہاڑ لگا دیے اپنے آپ پر، رمضان کے 26-27 دن گزارنے کے باوجود جو گناہوں سے باز نہیں آ سکے، جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت سن کر بھی اپنی زندگی کو نہ بدل سکے، جو رب کی نافرمانی کرتے کرتے جہنم کے دہانے پر کھڑے ہو چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب تم کہیں یہ غلطی نہ کر لینا کہ تم میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ اس سب کے باوجود کہ تمہارے گناہوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ تم نے ظلم اور پاپ کی انتہا کر دی ہے، باوجود اس کے کہ تم بہت بڑے ظالم بن چکے ہو، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ شرک وہ معاف نہیں ہوتا جس شرک کے کرنے کے بعد انسان بغیر توبہ کے مر جائے، جس شرک کے کرنے کے بعد انسان بغیر توبہ کے مر جائے۔ جو شرک انسان کر بیٹھا جہالت کی وجہ سے، کفر کر بیٹھا، رب کی نافرمانی کر بیٹھا، اور پھر اس کے دل میں توبہ کی، انسان کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس کے دل میں توبہ کی لگن پیدا ہو گئی، اس نے رب کبریا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو نے جتنے مرضی شرک کے بڑے بڑے پہاڑ لگائے ہیں گناہ کر کے، تو نے شرک کر کے گناہوں کے ذخائر اکٹھے کر لیے ہیں، آ تو صحیح رب سے معافی مانگ تو صحیح، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے بندے کو نا امید کرنا مجھ رب کی شان ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ دعائی دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے لیے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے گا، انسان اپنے آپ پر بغاوت کر کے اپنے آپ کو رب کا نافرمان ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روک تھام کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کتابوں نے، ان انبیاء نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ ٹھیک ہے تو نے اس اختیار کا غلط استعمال کر لیا ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے، رب کبریا کا پیغام یہ کہتا ہے کہ تو سارا دن گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، تو نے سارا دن رب کی نافرمانیاں کی ہیں،
تو نے سارا دن رب کی بغاوتیں کی ہیں، تو نے سارا دن رب کی سرکشیاں کی ہیں، اب رات کا وقت ہوا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ جو دن کو رب کی بغاوتیں کرنے والے ہیں وہ رب سے معافی مانگ لیں۔ ہے تو معافی مانگنے والا، ہے تو اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کر کے، ہے تو اپنے گناہوں کو رب کبریا کی ذات کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹروں کے اوپر رب کی معافی کا قلم پھیروانے کے لیے آیا۔ اور یہی تک بس نہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات گزرتی ہے، دن چڑھتا ہے، اللہ رات کے مجرموں کو پکارتا ہے، رات کے سیاہکاروں کو پکارتا ہے، رات کے باغیوں کو پکارتا ہے، رات میں جرم کرنے والے، پاپ اور گناہ کرنے والوں کو پکارتا ہے، ان کے لیے رب کبریا ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رب کبریا کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا؟ ہل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے معافی کا متلاشی؟ ہے کوئی رب کبریا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو پھینکنے والا؟ ہے کوئی رب کبریا سے معافی مانگنے والا؟ یارو جو معافی مانگنے آ جائے اللہ اس کو تو معاف کر ہی دیتا ہے، جو معافی مانگنے آ جائے اللہ اس کو تو معاف کر ہی دیتا ہے۔ اور مشہور مثال ہے نا، ایک چور نے ایک علاقے میں ایک گاؤں میں چوری کی، چوری کرنے کے بعد وہ سامان لے کر بھاگ گیا، گاؤں کے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اس کو پکڑے ہم، اس سے اپنا سامان واپس لیں، اس کو سزا دیں۔ بھاگ رہا تھا، آگے اس نے دیکھا چھوٹی سی دیواروں والی ایک مسجد ہے، اس نے کہا کہ اور کوئی جگہ تو ہے نہیں، قریب جھاڑیاں تھیں، ان میں اس نے سامان پھینک دیا اور اللہ کے سامنے مسجد میں آ کر گڑگڑانے لگ گیا۔ دیکھنے والوں کو یہ نظر آتا ہے یہ گڑ گڑا رہا ہے، حقیقت میں یہ اپنے پکڑنے والوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، حقیقت میں یہ ان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ پیچھے اس سے بھاگنے والے وہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ادھر آیا تھا، ادھر اس کی آواز آئی ہے، دیکھا وہ مسجد میں ایک شخص ہے سجدے میں پڑا، بڑا ہی زیادہ گڑ گڑا رہا ہے، بہت ہی زیادہ رو رہا ہے، دوسرے کو آواز دیتا ہے او چور لب گیا، دوسرا آتا ہے، آ کے دیکھتا ہے ایک شخص سجدے میں پڑا ہوا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور اپنی آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پا رہا، آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا۔ وہ کہتا ہے یار کتنے تو نیک بندے نو چور بنائی جا رہے ہیں، یہ تو بڑا نیک انسان ہے جو رات کے اس وقت میں مسجد میں رب کے ہاں سجدے میں پڑا ہوا ہے، جو اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اور کہیں ہم ظلم نہ کر بیٹھے، اس کو چھوڑتے ہیں، چلتے ہیں چور کو پکڑتے ہیں۔ ان کی آپس میں بات ہوئی، یہ آپس میں بات کر کے باہر نکلے، چور نے دیکھا کہ وہ مجھے پکڑنے آئے تھے، مجھے رب کے سامنے دیکھ کر واپس چلے گئے ہیں۔ چور کہنے لگا اللہ جڑا جھوٹی آ جوے، جڑا لوکاں نو دکھان واسطے آ جوے، جڑا لوگوں سے بچنے کے لیے تیرے سامنے آ جائے، تو اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی سچا تیرے سامنے آ جائے تو اس کو کیسے ضائع کرے گا؟ اگر کوئی تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے کیسے رائے گاہ کر دے گا؟ اور محترم بھائیو ہم جھوٹے ہی آ جائیں، جھوٹ سے ہی آ جائیں، اس مجلس میں آئیں، اس ذکر کی مجلس کو اپنا گہوارہ بنائیں، ذکر کی مجلس کے ساتھ چمٹ جائیں، مسجدوں میں آ جائیں، مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بڑے دن ہم نے گزار دیے، بڑا ایک لمبا وقت گزار دیا ہے، بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ آئندہ سال یہ جمعہ رمضان المبارک کا نہ جانے ہم میں سے کتنے نہیں ہوں گے۔ سوچیں ذرا، نظر دوڑائیں، غور کریں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں پہنچے تھے، کوشش کے ساتھ مسجد میں پہنچے تھے، وقت سے پہلے تشریف لائے تھے۔ آج ہم نے رمضان کا آخری جمعہ پڑھنا ہے، اور کتنے ایسے ہوں گے جو آئندہ نہیں ہوں گے۔
کسی کو پتہ ہے کہ کس نے ہونا ہے؟ اور محترم بھائیوں، یہ وقت ہے جو جا رہا ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، دن نہیں رہ گئے۔ دنوں والی بات اب ختم ہو گئی ہے، اب گھنٹوں پہ گیم پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہونے ہیں جن کو اللہ کے نبی کی بد دعا لگنی ہے، کچھ لوگ ایسے ہونے ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے، کچھ لوگ ایسے ہونے ہیں جنہوں نے ناکام اور خاسر ہونا ہے، خواب ہونا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مغفرت کا، جنہوں نے بخشش کا پروانہ لے لینا ہے۔ اے اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو نے بخشش کا پروانہ دینا ہے۔ لمبا وقت گزار دیا ہے، بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، بہت قلیل وقت باقی ہے، لیکن اپنے گناہوں کی طرف نہیں، اللہ کی رحمت کی طرف نظر رکھ کے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے یقیناً بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اگر ہم اب بھی رب کے سامنے صحیح انداز سے جھک جائیں، اگر ہم اب بھی اللہ سے صحیح انداز سے معافیاں مانگنے لگ جائیں تو اللہ ہمیں معاف ضرور کرے گا۔ اللہ تو معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ قریب کرے گا، اللہ اس کو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بتائے گا، تو نے یہ بھی غلطی کی تھی، تو نے وہ بھی غلطی کی تھی، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، وہ بھی گناہ کیا تھا۔ وہ بندہ ڈر جائے گا، میرے اتنے گناہ ہو گئے، ہوں تو میں پکا جہنمی ہوں، ہوں تو ہی میں جنت میں جا سکتا۔ وہ اپنے آپ میں چلا رہا ہوگا، پیٹ رہا ہوگا اپنے آپ کو، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اللہ پوچھے گا سارے گناہ تو کیتے نے؟ مانے گا؟ کس کے پاس انکار کرنے کی جرت ہوگی اس دن؟ کس کے پاس یہ کیفیت ہوگی کہ وہ انکار کر سکے؟ مانے گا کہ اللہ واقعتاً یہ ساری غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، واقعتاً یہ سارے گناہ ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، بڑے بڑے نہیں بتائے گا۔ وہ سوچ رہا ہوگا حالے تو میرے بڑے گناہوں کا رجسٹر نہیں کھلیا، ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو ابھی یہ کیفیت ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جنت سے محروم ہوں، جہنم میں داخلہ پکا ہو چکا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب وہ بندہ جو چند منٹ پہلے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یا کتے وہ گناہ نہ یاد آ جائے، کتے وہ گناہ نہ یاد آئے، پھر اللہ کو خود بتائے گا یا اللہ میں وہ بڑا سارا گناہ بھی کیتا سی، میں نے وہ کبیرہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے ایسے بھی کیا تھا، ویسے بھی کیا تھا۔ پھر خود اپنے گناہ ذکر کرنے لگ جائے گا جو اس کے ذہن میں ہوں گے لیکن ابھی تک اس کو بتائے نہیں گئے ہوں گے کہ تو نے یہ کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہمارے لیے، انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں انشاءاللہ ضرور جانا ہے۔ اللہ نے جنت رکھی ہی ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کبریہ فرماتا ہے میں نے جو جنت ہے نا اس کو تیار ہی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، میں نے جنت کو تیار ہی متقین کے لیے کیا ہے، جنت بنائی متقین کے لیے ہے۔ اور جنہوں نے جنہوں نے 26-27 روزے رکھ لی ہیں انشاءاللہ اللہ نے ان کو متقین بنا دینا ہے اور ہم سب کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گولڈن چانس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے انسان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر بخشش کے اسباب کو پورا کر لے، لاگو کر لے۔ یہ جو رمضان ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا بخشش کا سامان ہے۔ رمضان جو ہے یہ بخشش کا بنیادی، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہانہ ہے بخشش کا۔ اس رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ رمضان کی ہر رات اللہ کچھ گردنوں کو، ہر رات کچھ گردنوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ یا اللہ آج کی رات ہم ساری گردنوں کو جہنم سے آزادی دے دینا۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ گردنوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ وہ جو ہے نا مشہور حدیث اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، وہ ضعیف ہے۔ رمضان کے سارے اشرے، رمضان کی ساری راتیں، سارے دن ہی اللہ کی رحمت کے ہیں، سارے دن ہی مغفرت کے ہیں اور ساری جہنم سے آزادی کے ہیں۔ رمضان کی ہر رات یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے نا یہ جہنم سے معافی مانگنے کا، جہنم سے چھٹکارا لینے کا ذریعہ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے۔
گناہوں کے معاف کروانے کے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اسباب بیان کیے ہیں تاکہ ایک بندہ ایک طرف سے پھنس گیا دوسری طرف سے نکل جائے۔ آپ سنتے ہیں نا اکثر فیصلہ ہوا جی انہوں 7 واری پھانسی ہے، اس کو 6 مرتبہ پھانسی ہے، ایسی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں نا۔ کیا مطلب ہے؟ صدر نے پھانسی معاف کر دی، ایک پھانسی معاف ہو گئی، 5 پھانسیاں بھی باقی ہیں، 6 مرتبہ فیصلہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے پھانسی معاف کر دی، ایک معاف ہو گئی اور 4 ابھی باقی ہیں۔ مقتول نے معاف کر دی، مقتول کے ورثاء نے معاف کر دی، 3 معاف ہو گئی، 3 ابھی باقی ہیں۔ مطلب کہ اس کے پھانسی کے اسباب ابھی بھی باقی ہیں، پھنسنے کے اسباب ابھی بھی اس کے باقی ہیں۔ تو انسان کو نجات کے بھی تو زیادہ اسباب بنانے چاہیے نا، انسان کو معافی کے بھی زیادہ اسباب بنانے چاہیے، تاکہ اگر ایک طرف سے اس کا جو اس نے سبب بنایا تھا معافی کا وہ اس کا رہ گیا دوسری طرف سے نکل جائے، دوسری طرف سے رہ گیا تیسری طرف سے نکل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست آسان چھوٹے چھوٹے عمل بتلائے ہیں جو انسان کو رب کبریا کی جہنم سے آزاد کروا کے جنت کا وارث بناتے ہیں، جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ چند ایک رمضان کے روزے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی راتوں کا قیام کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنا چاہیے نا، اے نہیں ہے کہ ہن بندہ ساری دیہڑی روزہ رکھ کے ستا رہے، نمازاں پڑھ لی بس روزہ پورا کر لیا، مینوں گناہ تو میرے دے نال معاف ہو گئے، ہن میں دوجا کام کدے نہیں کرنا، اور دوسرا کام میں اس واسطے کرنا یہ ادھر پھنس گیا تو تیرے کم آ جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ دوسرا کام اس لیے کرنا ہے کہ اگر یہ کام تجھے فائدہ نہ دے تو دوسرا فائدہ دے، دوسرا فائدہ نہ دے تو تیسرا فائدہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بونس کے طور پر انسان کو آٹومیٹکلی جس کو کہتے ہیں نا اب انسان دے گناہ معاف ہوندے جاندے کئی ایک ایسے طریقے بتائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے صبح نماز پڑھی، نماز کے لیے وضو کیا، صبح نماز پڑھی، نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرتے وقت آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، پاؤں کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، اللہ نے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنا غفور رحیم رب ہے۔ پانی سے دھو رہے ہیں آپ، ہاتھوں کو پانی سے دھو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ناخن ہے نا، ناخن کے نیچے جو گناہ چھپے ہوتے ہیں، ناخنوں کے نیچے جو گناہ چھپے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے پچھلے سال عمرہ کیا، اس سال دوبارہ عمرہ کیا، اللہ ہم سب کو بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک سارے گناہ معاف ہو گئے، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک نماز پڑھی آپ نے، ایک نماز کے بعد آپ نے جب دوسری نماز پڑھی تو دوسری نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں، آپ کے ایٹومیٹکلی سارے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ کیا ہے؟ بخشش کے بہانے ہیں نا، مغفرت کے بہانے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں خود ایمانداری سے، اتنی آسان بخشش ہو، اتنی آسان مغفرت ہو، اتنے زبردست قسم کے پیکج ہو، کوئی بندہ ان سے بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ اور یہ دن کون سے؟ یہ وہ دن ہے جب جہنم کے دروازے بند ہیں۔ جہنم کے دروازے کیا ہیں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے دروازے کیا ہیں؟ کھلے ہیں۔ جہنم کے دروازے کیا ہیں؟ بند۔ یہ وہ دن ہیں جن میں شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، جن میں شیاطین کیا ہیں؟ جکڑے ہوئے ہیں، ان کو قید میں ڈالا گیا ہے۔ اور فرشتہ روزانہ آتا ہے، فرشتہ روزانہ آتا ہے، آ کر آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے اور زیادہ نیکیاں کر لے، نیکی کرنے والے زیادہ نیکیاں کر لے، یا باغی الشر اکثر، گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جا، گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جا۔ یہ کیسے دن ہے؟ کتنے پیارے دن ہے کہ گناہ کرنے کا انسان کے پاس کوئی موقع ہے ہی نہیں، گناہ کرنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، فرشتے ندا دے رہے ہیں کہ نیکیاں کر لو، شیاطین تمہیں اپنے جو اصل ان کا مقصد ہے رب کی نافرمانی، اس کی طرف لے کر جا ہی نہیں سکتے۔ شیاطین رب کبریا نے جکڑ دیے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ان دنوں میں بھی اگر کوئی معافی نہ کروا سکا، ان دنوں میں بھی اگر کوئی اپنی گردن کو جہنم سے نہ آزاد کروا سکا،
تو پھر اس کے لیے پتہ کیا ہے، اس کو پھر پتہ کتنی بڑی سزا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں کہا آمین؟ فرمایا فرشتوں کا امام جبریل میرے پاس آیا تھا، فرشتوں کا امام ہے جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ وہ اس بندہ ناکام ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ بندہ۔ محترم بھائیو، اپنی ذلت کے اسباب ہم دیکھیں، کہیں ہم خود تو نہیں تیار کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود اللہ کے نبی کی بد دعا لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، خود فرشتوں کے امام کی بد دعا لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ذلیل ہو جائے وہ بندہ۔ کون ہے؟ رمضان آیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا کے جنت کا مستحق، اور اس نے اپنے آپ پر جہنم کو حرام نہیں کروا دیا۔ جنت اتنی آسان ہوئی پڑی ہے، جنت اتنی زبردست ہے، اتنے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ پلیٹ میں رکھ کر، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے پیش کر رہا، لے لو، موجہ کر لو، لٹ لو۔ لباس پہنتے نا آپ، کپڑے پہنتے، میں نے پہلے بھی یہ دعا آپ کو یاد بھی کروائی ہے، صرف لباس پہنتے ہوئے یہ کلمات کہہ لو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ سارے گناہ اللہ نے کیا کر دیے؟ معاف کر دو۔ اب بول لو اللہ تمہارے بھی سبھی کے گناہ معاف کر دے۔ سارے گناہ اللہ نے کیا کیے؟ کھانا کھایا آپ نے، کھانا کھانے کے بعد یہ کلمات کہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ نے سارے گناہ کیا کیے؟ معاف کر دیے۔ یار کتنی آسان بخشش ہے، کتنا سوکھا کم اللہ کو معافی لینا۔ یار اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کس قدر رب کبریا نے اپنی معافی کو سستا رکھا ہے، کس قدر رب کبریا مجھے اور آپ کو سہولتیں دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی تمنا کرتا ہے اپنے بندے کے بارے میں کہ میرے یہ بندے جہنم سے بچ جائیں، رب کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے لوگوں، میری امتیوں، میرے صحابہ، تم جہنم کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو، تم جہنم کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو، تم جہنم کی طرف، ادھر آئیے یار، تم جہنم کی طرف آگے جا رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِجَزِي، اگے زور لائیے، تسی ایویں جا رہے ہو تے میں تانوں ایویں پیچھوں پھڑ کے تہاڈے پلو نوں تہاڈے پیچھوں پڑ کے میں تانوں جہنم تو چھڑا رہے ہیں۔ تم سارے کے سارے جہنم میں جانے کی اس قدر کوشش کرتے ہو، انتم تقحمون فیہا وانا آخذ بحجزکم، تم اپنے آپ کو جہنم میں گرانے کی پوری کوشش میں لگے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر بچاتا ہوں، جیسے شمع جل رہی ہو، وہ جو پروانے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو گراتے ہیں اس آگ پر، اور شمع جلانے والا کوشش کرتا ہے یہ بچ جائیں اس آگ سے۔ اور مسلمانوں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کوشش کرتے ہیں ہم جہنم سے بچ جائیں، کس قدر تمنا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے، کلمات آپ نے میرے ساتھ کہنے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے نا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ایک کبیرہ گناہ ہے، آپ جانتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگنا، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو اور وہاں سے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ دل سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، کبیرہ گناہ بھی کیے ہوئے ہو، رب کبریہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کا دن ہوگا تو رب کبریہ جب اپنا میدان محشر سجائے ہوئے ہوگا، اس وقت ایک بندہ ایسا ہوگا جس وقت ہر بندے کو دھوپ لگ رہی ہوگی اور سخت دھوپ ہوگی، اور دوپہر بھی یہ 2-4 گھنٹے کی نہیں، کتنے دن کا، کتنے سالوں کا ایک دن ہے؟ 50,000 سال کا وہ ایک دن۔ اتنی سخت دوپہر، اتنی سخت کیفیت کہ وہ دن جو ہے، دن کا دورانیہ کتنا ہے؟ 50,000 سال کا، 2-3 گھنٹے کی دھوپ نہیں، 50,000 سال لگاتار سخت
اور سورج بھی کتنا قریب ہوگا. آج کتنی دور ہے نا, کیسے چیخیں نکل رہی ہیں سب کے سب لوگوں کی کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے, یہ کریں وہ کریں. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن ماحول میں رکھنے کی, پنکھے چلانے کی, کولر وغیرہ لگانے کی. گرمی بہت زیادہ ہو گئی, اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب 50,000 سال کا دن ہوگا, کتنا لمبا دن ہے, اور سورج انسان پر 1.25 نیزے یا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب تو ہم سے کروڑوں میل دور ہے, اس وقت صرف 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا. کتنی؟ 1 میل کے فاصلے پر. کتنی تپش ہوگی اس سورج کی. اس وقت وہ بندہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کر, الگ بیٹھ کر, ایک آنسو رب کی رضا کے لیے, رب کے خوف کی وجہ سے بہایا ہوگا, ندامت کا, توبہ کے لیے, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے, اللہ اس کو اس ساری دھوپ سے بچا کر اپنے عرش کا سایہ دے گا, جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, اس دن رب کبریا اس کو سایہ عطا کرے گا. لیکن یہ آنسو لانا بڑی مشکل ہے. قنوت نازلہ میں ہمارے قرآن کرام پڑھتے ہیں نا, تو اجتماعی طور پر آنسو آ ہی جاتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر آنسو آ ہی جاتے ہیں. لیکن تنہائی میں بیٹھنا, ایک مرتبہ بیٹھے, کوشش کریں, نہیں آنسو آیا دوبارہ بیٹھے, دوبارہ نہیں آیا 6 بار بیٹھے, بار بار بیٹھے. آخر تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو یہ توفیق دے گا نا کہ وہ آنکھیں چند پانی کے قطرات بہا دیں. وہ چند پانی کے قطرات بہانا اللہ کو اتنا پسند ہے, رب کبریا ان کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے. رب کبریا ان چند قطرات کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ ان چند قطرات کے بدلے میں 50,000 سال کی گرمی سے بچا دیں. تو بھائیو کتنے زبردست پیکیج ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اور زیادتیاں کرنے والوں لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم زیادتیوں کی انتہا کر دینا اپنے آپ پر, تم ظلم و جور کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دینا, لیکن ساری زیادتیوں کے بعد اس زیادتی سے بچ جانا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا. اس زیادتی سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ شیطان کا نا انسان پر ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے, تو تو بڑا گناہگار, تو 27 روزے نہیں رکھے, تو 27ویں رات بھی نہیں جاگیا, تو 21ویں رات کی مسیتیں نہیں وڑیا, اج تینوں کتنے معافی ملنی, تو تے مہینے بعد مسیتیں وڑدا, تینوں کتنے معافی ملنی. اور بھائیو آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح. وہ مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی, ایک بندے نے 100 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل کیے. ایک صوفی مولوی کے پاس گیا, جو آج بھی مسجد میں کسی مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھے نا, 3-4 سائڈاں دے بابے بیٹھے ہوندے, وہ پہلے دس دیں, 3-4 سائڈاں دے بابے بیٹھے ہوندے نے, وہ پہلے دس دیں. اور کسی ایویں دے بابے دے کول انہیں کہا کہ مولوی دے کول واہ بیٹھدا, کوئی نیک بندہ, اس سے جا کر مسئلہ پوچھ لیا. اس سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ میں 99 قتل کر کے آیا ہوں, میرے لیے کوئی معافی ہے؟ انہوں نے کہا تیرے واسطے کوئی معافی نہیں. انہوں نے کہا چل پھر, یہ میرے واسطے نہیں معافی تھے, تم کیوں تھے گا. اس کو بھی مار دیا. اب 100 پورا ہو گیا. 100 کا قاتل ایک عالم دین کے پاس گیا, اس سے جا کر پوچھا. 100 کا قاتل ایک عالم دین کے پاس گیا, اس سے جا کر پوچھا کہ میرے لیے کوئی معافی ہے؟ اس نے کہا ہاں معافی ہے, معافی ہے, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے تیرا علاقہ اچھا نہیں ہے, تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے, معاشرہ اچھا نہیں ہے. اپنے علاقے کو چھوڑ, اپنے معاشرے کو چھوڑ. گیا, گھر سے جا کر اپنا کچھ سامان لیا, تو ہمیشہ کے لیے اس نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا. بہت بڑا عمل ہے یار. آپ میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ اتوں نکل جاؤ تو مڑ کے ساری زندگی اتنے نہیں بڑھنا, کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا. یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کے دل میں سچی لگن بیٹھ گئی توبہ کی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس نے کوشش کی نا, نکلا اور معافی مانگنے کے لیے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا. ابھی پہنچا نہیں تھا, ابھی قریب نہیں ہوا تھا کہ موت نے آ لیا. فرشتوں کا اختلاف ہوا,
جنتی کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے، دوزخی کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے۔ جنتی فرشتے جو جنت میں لے کے جانے والے، دوزخ میں لے کے جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے۔ دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، فیصلہ یہ کیا گیا زمین ماپی جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو برے لوگوں کی طرف زمین تھی وہ زیادہ تھی، جو اچھے لوگوں کی طرف زمین تھی وہ کم تھی۔ جو اچھے لوگوں کی طرف زمین تھی وہ کم تھی۔ ابھی نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی صرف نیکوں کی بستی کی طرف گیا ہے، ابھی صرف نیک لوگوں کی بستی کی طرف گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا اتنا پسند ہے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس زمین کو پھیلا دیا، اس زمین کو پھیلا دیا، اور وہ جو برے لوگوں کی بستی تھی اس زمین کو کم کر دیا، اس کا جو اپنا علاقہ تھا اس کو چھوٹا کر دیا، وہ زمین بڑی ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ نیک لوگوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھایا کریں، کوشش کیا کریں نیک لوگوں کی مجلس اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ اللہ ان کی مجلس کی برکت سے، اللہ ان کے علاقے کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کے گناہ کیوں معاف ہوئے تھے؟ دل میں سچی توبہ کی تھی نا، اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے نا کچھ فرشتے ہیں وہ زمین میں راؤنڈ لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور زمین میں ذکر کے حلقے تلاش کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی جو مجلسیں ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں، جو درس کی مجلس ہو، خطبہ جمعہ ہو، اس میں پہنچا کریں، کوشش کیا کریں کہ جہاں پر اچھا سنت کے مطابق عالم دین نے درس دینا ہو، اپنے آپ کو کوشش کر کے وہاں پر پہنچایا کریں۔ ہمارے ہاں بھی ادھر انتظام کیا جاتا ہے ہر تاکرات میں، کوشش کیا کریں کہ گھروں میں موبائل چلانے کی بجائے، فیس بک یوٹیوب پہ بیٹھنے کی بجائے مسجدوں میں ایسے درسوں میں پہنچیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں وہ زمین میں راؤنڈ لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ذکر کی بات ہو رہی ہے، کہاں پر نصیحت کی بات ہو رہی ہے، کہاں پر لوگ ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر لوگ جنت کی طلب اور جہنم سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ایک فرشتے کو پھر وہ مجلس نظر آتی ہے، زمین کے قریب آتے ہیں نا، تو دوسروں کو بلاتا ہے آ جاؤ اپنے تلاش کی طرف، آؤ اپنے شکار کی طرف، جو تم چاہتے تھے وہ مجھے مل گیا ہے۔ وہ سارے آتے ہیں، عمر مسجد کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، عمر مسجد کے اندر درس ہو رہا ہے، فرشتوں نے باہر گھیرا ڈالا ہوا ہے، درس ختم ہوا، فرشتے واپس رب کبریا کے پاس گئے، بتایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے، اللہ تیری زمین سے آئے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اللہ تیری جنت کی طلب کر رہے تھے، تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، نہ دیکھنے کے باوجود جنت طلب کر رہے تھے، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ مطالبہ کرتے۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، نہ دیکھنے کے باوجود پناہ مانگتے تھے، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ آج اس ذکر کی مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے یہی اعلان کر دینا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے آگے سے ایک ملاحظہ پیش کرتے ہیں، نوٹ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ایک بندہ تھا وہ ذکر کرنے کے لیے، ذکر سننے کے لیے، نصیحت کی بات سننے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے اس مسجد میں مجلس میں نہیں گیا تھا، وہ تو کسی اپنے کام گیا تھا، وہ تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس نے کسی بندے کو ملنا تھا، وہ بندہ کہیں آگے بیٹھا تھا، اس سے نہیں مل سکا، اس نے کہا کہ چلو بعد میں مل لیں گے، وہ تو اس کام کے لیے گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں یہ ایسی مجلس ہے لا یشقا جلیسہم، ان میں اپنے کام سے آنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایسی مجلس ہے اس کو اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مجلس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں میں ذکر کر رہا تھا یہ بخشش کے اسباب ہیں، یہ گناہوں کی معافی کے اسباب ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسباب اکٹھے کریں، روزے رکھ کے سبب جمع کریں، ذکر کر کے سبب جمع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، کتنی مرتبہ؟ کیا لفظ؟ سبحان اللہ
وبحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں نا، جو لوگ کراچی جنہوں نے سمندر دیکھا ہے، سمندر کی جھاگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ہر پیچھے والی لہر آگے والی لہر سے زیادہ ہی جھاگ بناتی ہے۔ اتنے گناہ بھی ہوں تو اللہ وہ سارے کے سارے کیا کر دیتا ہے، معاف کر دے۔ جو بندہ نماز کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ ہے نا، سبب ہے بخشش کا، تو اپنے اسباب بڑھائیں، اپنے اسباب بڑھائیں تاکہ رمضان ختم ہو یہی فیصلہ آئے، اینو ایس وجہ تو معاف کر دیتا، اینو ایس وجہ تو معاف کر دیتا۔ کسی دے اگر 10 وجوہات بھی ریجیکٹ ہون، وہ دی 11ویں وجہ تیار کھڑی ہوئے کہ فرشتے یہ کہیں اللہ اس کا یہ بھی عمل ابھی پڑا ہے، اس عمل کو دیکھ کر معاف کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو رمضان ختم ہو کوئی ایک سبب بھی ہمارا نہ ملے جس کی وجہ سے ہمیں معاف نہ کیا جائے۔ محترم بھائیو، یہ بڑا ہی قلیل وقت ہے، بڑا ہی تھوڑا سا وقت ہے۔ یہ ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے آگے ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنا، اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنا۔ پھر ان دنوں میں اللہ اپنے بندے کو معاف بھی کرنا چاہتا ہے، ایک بات اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہت زیادہ طریقے بنا دیے، بہت زیادہ اسباب دے دیے ہیں کہ میرے بندے اس سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے قیام سے، لیلۃ القدر کی عبادت سے، روزے رکھ کر، ذکر و اذکار کر کے، توبہ استغفار کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو معافی کی طرف لے آؤ، اپنے آپ کو معافی کی طرف لے آؤ۔ اپنے آپ کو رزق پہ نہ چھوڑو، میں روزے رکھ لینے میرے گناہ معاف ہو گئے ہون مینوں معافی مل جانی، رزق پہ نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو معافی کروانی ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ رزق نہیں لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کے لیے بخشش کی دعا کریں تو صحابی کا گناہ معاف ہو جائے، کسی صحابی کے لیے بخشش کی دعا کریں تو صحابی کا گناہ کیا ہو جائے، معاف ہو جائے۔ لیکن صحابہ سے غلطی ہوتی، کیا کرتے؟ کوئی صحابی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا، اللہ کے نبی میں اس وقت تک نہیں کھلوں گا جب تک اللہ مجھے معاف نہ کر دے۔ اللہ قرآن میں آیت نازل کر دیتا، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا أَن يُعَذِّبَهُمْ وَإِمَّا أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنی بات واضح واضح بتاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا انتظار کرتے، پھر رب کبریا ان کے بارے میں آیتیں نازل کرتے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لِيَتُوبُوا، اب وہ چاہے توبہ کرے۔ کوئی صحابہ ایسے ہوتے انہوں نے اگر غلطی کر لی ہوتی، بدکاری کر لی ہوتی، آ کے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، حد لگائیے، مجھے پکی شوٹی ملے بخشش کی، میں نے رزق پہ بخشش نہیں لینی، میں نے رزق پہ مغفرت نہیں لینی۔ محترم بھائیو، رزق چھوڑ دیں، بخشش کے اسباب تلاش کریں۔ صحابی اپنے جسم پر پتھر کھاتے، لہو لہان ہو جاتے، ان پتھروں کی وجہ سے مر جاتے، اس دنیا کو چھوڑ دیتے، رزق نہیں لیتے تھے۔ مغفرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں رزق لے لیں، کاروبار کے بارے میں رزق لے لیں، اپنی ذرائع آمدنی کے بارے میں رزق لے لیں، مغفرت کے بارے میں رزق نہ لیں، مغفرت کے بارے میں رزق نہ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو رمضان ختم ہو تجھے اور مجھے اللہ کے نبی کی بد دعا لگ جائے، اس بد دعا سے بچ جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو اس بد دعا سے بچا لینا، اے اللہ ہم سب کو اس بد دعا سے بچا لینا۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ گناہوں کی معافی کے اسباب جمع کریں۔ اللہ ہمیں بہت زیادہ گناہوں سے معافی کے اسباب جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔